دیکھیے دوستو، یہ میرا فرض ہے، چونکہ معروف رائے بریلوی صاحب جو ہیں، حالانکہ وہ ایک مرتبہ تشریف لا چکے ہیں یہاں، ابراہیم عشق صاحب کے سلسلے میں جو پروگرام گھائل صاحب نے کیا تھا اس کی نظامت بھی معروف صاحب نے کی تھی، لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ معروف رائے بریلوی صاحب جو ہیں، ان کو جب میں سنتا ہوں تو مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے کہ یہ ناظم بہت اچھے ہیں یا شاعر بہت اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو نظامت جو شاعر کرنے لگتا ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اس کا ذہن اسی میں الجھا رہتا ہے کہ کس کے لیے کیا بولنا ہے، کسے کب پڑھوانا ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا سارا جو تخلیقی سفر ہے، جو اس کی جو کریٹیوٹی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بہت زبردست طریقے سے پربھاوت ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، اور اس کا برا اثر پڑتا ہے اس کی شاعری پہ۔ لیکن معروف رائے بریلوی کو جب میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے وہ دو زندگیاں جیتے ہیں، ایک ناظم کی زندگی، اور اس میں بھی وہ 100% دیتے ہیں، اور جب وہ شاعر کی حیثیت سے مائک پر آتے ہیں تو بھی وہ 100% اپنا پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی زوردار تالیوں کے بیچ ان سے گزارش کروں گا اپنا کلام سنائیں۔ بہت 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 شکریہ محترم میرے کرم فرما صدر محترم، صدر ذی وقار اقبال اشر صاحب، جو کلمات آپ نے کہے ہیں وہ میرے لیے بہت بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور میں کیا کہوں، شکریہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، تو میں بہت ممنون ہوں۔ بس یہ کوشش کروں گا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے تھوڑا سا محبت بھی اس میں شامل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو الفاظ ہیں انہیں سچا کرنے کی پوری زندگی کوشش کرتا رہوں۔ تو بہت شکریہ محترم۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ سیدھے سیدھے ایک نظم آپ کے حوالے کر دوں، رستم بھائی، افضل بھائی، تمام محترم شخصیات۔ میں ایک نظم پیش کر دیتا ہوں صدر محترم سے اجازت سے۔ اس سے پہلے ایک مطلع صرف سن لیں تاکہ اس نظم سے آپ جڑ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ تھوڑی سی آپ کی مل جائے۔ جی ارشاد۔ مطلع یوں ہے کہ حقیقت سے ہیں کوسوں دور، افسانوں کو کیا دیکھیں۔ حقیقت سے ہیں کوسوں دور، افسانوں کو کیا دیکھیں، ہو جس کے ہاتھ نقلی اس کے دستانوں کو کیا دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ حقیقت سے ہیں کوسوں دور، افسانوں کو کیا دیکھیں، ہو جن کے ہاتھ نقلی ان کے دستانوں کو کیا دیکھیں۔ بہت کمشنر صاحب بہت شکریہ، آپ سبھی کا شکریہ۔ اور میں چاہتا ہوں یہیں سے ایک حقیقت پر مبنی ایک نظم، زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور بڑے فلسفے بکھارے جاتے ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو دیش ہے اس کی جو اکثریت ہے، بہو سنکھیک سماج جو ہمارا ہے، ایک بڑا طبقہ، بہو سنکھیک میں صرف ان کی حالت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میں کسی ذات، دھرم، رنگ، نسل کے بیس پہ نہیں، عام طور پہ جو ایک بڑی برادری ہے وہ جس طرح سے زندگی گزارتی ہے ہمارے بھارت ورش کی، اس کی کچھ تصویریں ایک چھوٹی سی نظم میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا عنوان، اس کا شیرشک ہے زندگی۔ تو آپ سب لوگ اگر جڑیں گے تو آپ پہنچ پائیں گے وہاں تک جہاں سے میں نے کہا ہے، اور یہی وہ صحیح محفل ہے جہاں یہ نظم سنائی جا سکتی ہے۔ تو جی میں وہی نظم سنا رہا ہوں۔ تو زندگی عنوان ہے، ملاحظہ فرمائیں سبھی حضرات، ایک بار مجھے اجازت دے دیں اور تو تھوڑا سا لگے کہ آپ جگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، ملاحظہ کریں محترم صد صاحب اور محترم عزم شاکری صاحب۔ آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی، آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی، موج غم ہے ایک طوفان بلا ہے زندگی۔ آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی، موج غم ہے ایک طوفان بلا ہے زندگی۔ ان امیروں کے محلوں کو ذرا سا چھوڑ کر پاس کی کچی سی بستی میں کبھی چلیے حضور، کس طرح مہنگائی پیتی ہے جوانی کا لہو، مفلسی معصوم بچپن سے چرا لیتی ہے نور،
نوچ کر آنکھوں سے میٹھے خواب اور دل سے امنگ کھینچ لیتی ہے شباب حسن کا سارا سرور. پھول سے چہرے یہ مرجھاتے ہیں کیوں کر دیکھیے, شیشے دل مفلسی کرتی ہے کیسے چور چور. آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی. بہت شکریہ. اور یہ بند ایک منظر ملاحظہ کریں کہ ایک بیوہ کی جوانی کا یہ منظر دیکھیے, ایک بیوہ کی جوانی کا یہ منظر دیکھیے, بلحوث نظروں سے بچتی کانپتی جاتی ہے وہ. ایک بیوہ کی جوانی کا یہ منظر دیکھیے, بلحوث نظروں سے بچتی کانپتی جاتی ہے وہ. 10 گھروں کے برتنوں کو مانجتی ہے تب کہیں 4 لقمے اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے وہ. ہیں اگر انسانیت سے آشنا قلب و جگر, ایک مفلس باپ کی لاچاریوں پر ہو نظر. سخت گرمی میں بھی رکشہ کھینچتا جاتا ہے وہ, آنسوؤں سے باغ دل کو سینچتا جاتا ہے وہ. بن بیاہی بیٹیوں کا غم پیے جاتا ہے وہ, بس امیدوں کے سہارے پر جیے جاتا ہے وہ. آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی. اور آخری مصرے کہ ایک دن بس ایک دن کمرے کا اے سی چھوڑ کر جیٹ کی گرمی میں سڑکوں پر نکل کر دیکھیے, پوس کی ان کڑکڑاتی سردیوں میں ایک رات آسماں کی چھت کے نیچے شب گزاری کیجئے. زندگی ہے کس قدر مشکل پتہ چل جائے گا, بے حسی کا آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر دیکھیے. بے حسی کا آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر دیکھیے. بہت شکریہ, بہت محبتوں سے آپ نے نوازا, اور صدر محترم نے بھی محبتوں سے نوازا, اعظم شاکری صاحب نے بھی, اور ہمارے بہت شکریہ. میں انشاءاللہ دوسرے دور میں کوشش کروں گا. چلیے حکم ہے صدر صاحب کا تو میں سنا دیتا ہوں. 4 مصرے پہلے ملاحظہ کرنے غزل سے پہلے کہ پلائی ہے, اور یہ وہ محفل ہے کہ کسی تمہید کی گنجائش نہیں ہے. پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو. محترم اعظم صاحب, گھائل بھائی سنیں کہ پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو, کہ اب مجھ کو کوئی جام و صبح اچھا نہیں لگتا. پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو, کہ اب مجھ کو کوئی جام و صبح اچھا نہیں لگتا. اور آخری کے 2 مصرے سن کے بتا دیجئے گا کہ آپ سن رہے ہیں. کہ پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو, کہ اب مجھ کو کوئی جام و صبح اچھا نہیں لگتا. اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کر لوں, تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کر لوں, تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا. حضرت علی کا ایک قول ہے, اسے 2 مصروں میں باندھا ہے, اسے سنیں اور اس کے بعد 2 شعر اسی زمین میں. کہ زبان کھولو تو اس بات کا خیال رہے, زبان کھولو تو اس بات کا خیال رہے, نہاں ہیں عزت و ذلت زبان کے نیچے. زبان کھولو تو اس بات کا خیال رہے, نہاں ہیں عزت و ذلت زبان کے نیچے. اب شعر سنیے کہ سنا ہے رات کو ٹھنڈک سے مر گیا وہ فقیر, سنا ہے رات کو ٹھنڈک سے مر گیا وہ فقیر, جو بیٹھا رہتا تھا اونچے مکان کے نیچے. بہت شکریہ. اور ایک غزل کا شعر بنانے کی کوشش کی ہے, جسارت کر رہا ہوں کہ سنا ہے رات کو ٹھنڈک سے مر گیا وہ فقیر, جو بیٹھا رہتا تھا اونچے مکان کے نیچے. بہت سے نام لکھے اس نے یوں تو کاغذ پر, افضل بھائی, رستم بھائی, شاہد بھائی, بہت سے نام لکھے اس نے یوں تو کاغذ پر, لکیر کھینچی تو معروف خان کے نیچے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت سے نام لکھے اس نے یوں تو کاغذ پر, لکیر کھینچی تو معروف خان کے نیچے. بہت شکریہ. میں غزل جیسا حکم ہے میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. مطلع سنیں کہ خمار کہتے ہیں اترتے ہوئے نشے کو, خمار میں کبھی گرتے کبھی سنبھلتے ہوئے, خمار میں کبھی گرتے
کبھی سنبھلتے ہوئے وہ خواب گاہ سے نکلے ہیں آنکھ ملتے ہوئے. آہا کس طرح سے آپ سن رہے ہیں بھئی, ایک بار زوردار تالیاں اپنے لیے بجا لیں. یہ تالیوں کی جگہ جب اس طرح سے آہ اور واہ نکلتی ہے تو طبیعت ایک دم خوش ہو جاتی ہے شاعر کی. بہت سلامت رہیں آپ لوگ. میں مطلب پھر سے پڑھتا ہوں کہ ارے بہت شکریہ شاہد بھائی, بہت شکریہ. کہ خمار میں کبھی گرتے کبھی سنبھلتے ہوئے وہ خواب گاہ سے نکلے ہیں آنکھ ملتے ہوئے. اور شعر دیکھیں کہ نثار کرنے لگے اپنی جان پروانے, نثار کرنے لگے اپنی جان پروانے, نہ جانے شمع نے کیا کہہ دیا پگھلتے ہوئے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. نثار کرنے لگے اپنی جان پروانے, نہ جانے شمع نے کیا کہہ دیا پگھلتے ہوئے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ نثار کرنے لگے اپنی جان پروانے, نہ جانے شمع نے کیا کہہ دیا پگھلتے ہوئے. اور مثال ابر وہ کیا پھوٹ پھوٹ کر رویا, مثال ابر وہ کیا پھوٹ پھوٹ کر رویا, تیرا اسیر تیری قید سے نکلتے ہوئے. مثال ابر وہ کیا پھوٹ پھوٹ کر رویا, تیرا اسیر تیری قید سے نکلتے ہوئے. بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مثال ابر وہ کیا پھوٹ پھوٹ کر رویا, تیرا اسیر تیری قید سے نکلتے ہوئے. اور ایک زبان کا شعر بھی ہو گیا کہ یہ مانتا, اور نظر کر رہا ہوں آپ کو محترم اعظم صاحب, کہ یہ مانتا ہوں کہ مصروف ہیں بہت, لیکن یہ مانتا ہوں کہ مصروف ہیں بہت, لیکن کبھی ادھر بھی نکل آئیے ٹہلتے ہوئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کہ یہ مانتا ہوں کہ مصروف ہیں بہت, لیکن کبھی ادھر بھی نکل آئیے ٹہلتے ہوئے. اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ پلٹ پلٹ کے میں دیکھا کیا اسی جانب, پلٹ پلٹ کے میں دیکھا کیا اسی جانب, عجیب حال تھا اس شہر سے نکلتے ہوئے. بہت شکریہ. اور یہ گھائل صاحب کو نظر کر کے میں ایک بار دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پلٹ پلٹ کے میں دیکھا کیا اسی جانب, عجیب حال تھا اس شہر سے نکلتے ہوئے. اور آخری میں چند باقی اشعار میں چھوڑتے ہوئے مقطع سنیے کہ اثر, اور یہ آپ سب تمام محبت کرنے والوں کی نظر, ہمارے محترم بیٹھے ہوئے جن کی دعائیں مجھے ابھی ملیں تو میں ان کی بھی نظر کر رہا ہوں اور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. یہ دو مصرے, یہ مقطع میری غزل کا, کہ اثر دعاؤں میں ہوتا ہے کس قدر معروف. اور یہ آپ سب کے مصرے ہیں کہ اثر دعاؤں میں ہوتا ہے کس قدر معروف, بلائیں دیکھی ہیں میں نے سروں سے ٹلتے ہوئے. بہت شکریہ. تو ایک بار